اس وقت دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے اور شیطانی حملے دجالی فتنے وہ بھی گلوبل ہو چکے ہیں اور مختلف اطراف سے ہماری اس تہذیب ہماری ان دینی اقدار پر حملے کیے جا رہے ہیں اور بے حیائی کا ایک طوفان ہے اور شیطانی کاموں کی طرف توجہ مزید بڑھانے کی ایک سازش ہے جو گزشتہ کئی برسوں سے ہمارے سامنے ہے۔ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے یہ تو پرانی بات ہے تو یہ بھی سارے کے سارے غلط۔ البتہ اب سوشل میڈیا کا معاملہ اور اس کے ذریعے سے جس طرح گھر کے کونے خدروں کے اندر یہ دجالی اور شیطانی فتنوں کو پہنچایا جا رہا ہے، یہ بھی ہم دیکھتے چلے آئے اور ہم نے ایک مضبوط بند باندھنے کی کوشش نہیں کی تو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کبھی ویلنٹائنز ڈے کے نام پر، کبھی ہیلوئین کے نام پر، کبھی موسم بہار کے نام پر اور جشن بہارہ کے نام پر اور کبھی شادی بیاہ کے مواقع پر کس طرح سے ہماری دینی اقدار کا جنازہ نکلتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ بند نہیں باندھا تو آج بات اور آگے بڑھ گئی ہے۔ گزشتہ سال ایک عورتوں نے مارچ کیا، کچھ مرد بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ظلم اور زیادتی کہیں بھی ہو اس کی نفی ہونی چاہیے۔ حق تلفی مرد کی جائے یا عورت کی جائے، چھوٹے کی جائے، بڑے کی جائے، اس پر بات ضرور ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہمارے پاس تو ہمارے خالق کائنات کا عطا کردہ دستور حیات قرآن و سنت کی روشنی میں موجود ہے۔ لیکن یہ کیا کہ عورتیں ایسے نعرے لگانا شروع کر دیں کہ میری مرضی اور میرا جسم میری مرضی، نکاح کا انکار شروع ہو جائے، مرد اور عورت کے آزاد اختلاط اور آزادی کے پرفریب نعروں پر پوری دینی اقدار کا جنازہ نکالنے کی باتیں کر دی جائیں اور 8 مارچ کو عورت مارچ کے نام پر مزید کچھ اور کرنے کا باقاعدہ پلان بنایا گیا، جس کے حوالے سے اب سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ کی قسم میں درد دل آپ کے سامنے رکھوں، کوئی پولیٹیکل انالیسس کرنا یہ ہمارا کام نہیں، کوئی اعلیٰ سطح کی دانشوری والی باتیں کرنا یہ ہمیں آتا نہیں۔ میں دل سے ایک بات کروں، ہماری وہ بہنیں اور وہ بیٹیاں جو اس قوم کی بیٹی ہے، اس قوم کی بہنیں ہیں، شاید کہیں کسی کے کہنے پر، اکسانے پر اگر آ کے وہ سڑک پر کھڑی ہو گئی اور معاف کیجئے گا کوئی جسموں کی نمائش اور جو حیا کی چادر ہے اس کا مذاق اڑانا، کم از کم اگر یہ بیٹیاں اور بہنیں کم از کم اگر مسلمان ہیں، میں درد دل آپ کے سامنے رکھوں گا یا کوئی ان تک پہنچا دے اس بات کو۔ کیا اماں عائشہ ہماری ماں نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم علیہ السلام کی لخت جگر نہیں؟ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیجئے، اس قوم کی بیٹیوں کے لیے، میری بیٹیوں کے لیے، میں بھی صاحب اولاد ہوں، کون رول ماڈل ہوگا؟ خود فیصلہ کیجئے اس بات پر۔ اس کے ساتھ ساتھ میں درد دل رکھنا چاہوں گا، ایسا نہ ہو کہ معاملات ہو جائیں اس کے بعد ہم ڈھنڈورا پیٹتے رہیں۔ علماء کرام ہیں، بہت مضبوط آواز ان کے پاس ہے، میں درد دل رکھوں کہ علماء کا سب سے بڑا کرنے کا کام کیا ہے؟ قرآن حکیم پڑھ جائیے، بنی اسرائیل کے بیانات کے ذیل میں قرآن بتاتا ہے کیوں ان کے علماء ان کو حرام کھانے سے اور گناہ کے کاموں سے روکتے نہیں ہیں۔ بہت بڑی ذمہ داری اہل علم پر، علماء کرام پر منکرات کو روکنے کی ہے۔ ہمارے وہ اہل علم علماء جن کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، جن کے پاس سوشل میڈیا کی صلاحیت، اس پر اپنی گفتگو پیش کرنے کا موقع ہے، وہ بھی اس کو روکنے کے لیے اپنی آواز کو بلند کرے۔ ہمارے ارباب اختیار، جہاں ریاست مدینہ کا بھی نام لیا جاتا ہے تو ریاست مدینہ میں تو اماں عائشہ کی چادر بھی تھی، فاطمہ الزہرا کی حیا بھی موجود تھی۔ کیا اچھا ہو کہ ارباب اختیار اس طرح کے کسی بھی فنکشن کو، کسی بھی مارچ کو، کسی بھی طرز عمل کو روکنے کا ابھی سے فیصلہ کر لیں۔ اسی طریقے پر وہ لوگ جو ذہن سازی کرتے ہیں، میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان سے محبت رکھتے ہیں، یقیناً مسلمان بھی ہیں، یقیناً امتی بھی ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیا اچھا ہو کہ وہ اس بات کو بلند کریں۔ کیا اچھا ہو کہ اس پورے ملک کے لوگ، یہ 98% 99% لوگ، ہم سب مسلمان ہیں، یہ ہماری اقدار کے خلاف باتیں کی جا رہی جو عورت کے نام پر عورت کو تماشا بنا دیا گیا اور دین کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ کیا اچھا ہو کہ ہم سب مل کر اس منکر کے خلاف آواز بلند کریں۔ ہاں، جہاں زیادتیاں مرد کے ساتھ ہو، عورت کے ساتھ ہو، اس زیادتی کا ذکر بھی ہونا چاہیے اور اس کے ازالے کی بھی بات ہونی چاہیے، لیکن جو دین نے اقدار عطا فرمائی، جو حیا کی چادر ہمیں عطا فرمائی، اس کو تو ہمیں محفوظ رکھنا ہے۔ یہ بس درد دل تھا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 ہے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com